یہ کیا ان کی ساتھ چکنے گھڑے پر $2 لاکھ اپنے احتجاج سے کوئی ایسا ہم نہیں آ سکتے. کوئی خدا کا خوف کرو. خان صاحب یہاں کچھ عرصہ نواب آف بہاولپور کے پاس لاہور کینٹ کے اندر DHA کے اندر رمضان شریف چل رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ آپ کے احتجاج کی عزت رکھی جائے گی؟ سر میں تو ریکارڈنگ کے لیے آیا تھا, اور احتجاج تو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن احتجاج سے کوئی ایسا امپیکٹ نہیں پڑتا, کیونکہ جتنا یہ اسٹرانگ مافیا ہے ہماری بیوروکریسی, ہمارے پولیٹیشینز, وہ ایک بڑا, مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی جس طرح آپ نے پوچھا ایک, تو میں نے کہا جی بڑا سلیس اردو کا جملہ بولا, چکنے گھڑے پر گھون نہیں ٹھہرتے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آج چیمہ صاحب نے بات کی ہے. سر بس جو نے اردو پڑھی تھوڑی بہت تو اس میں سے یاد ہے. اب آج چیمہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ آشیانہ اسکینڈل سے پہلے $2 لاکھ اپنے بھائی کو امریکہ میں بھیجا. اب یہاں پہ جتنے میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز کھڑے ہیں مین اسٹریم کے, یہ کیا ان کی ساتھ نسلیں بھی پیسہ کمانا شروع کریں نا, جتنا پیسہ آج چیمہ صاحب کے پاس ہے ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. سچی ابھی الیکشن گزرا ہے, وہاں پہ اتنا خرچہ ہوا ہے, نہیں پیسے ہوں گے ان کے پاس. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جو انہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی نا کہ میرے بچے اسلام آباد میں ہیں, کیونکہ میں یہاں سرکاری نوکری کر رہا ہوں, ان کی زوجہ نے یہ لیٹر لکھا, ہم نہیں آ سکتے لاہور میں, ہم غریب آدمی ہیں, میرے بچے ویکلی بیسس پہ اسلام آباد سے لاہور نہیں آ سکتے, تو آپ ہمیں فیس معاف کر دیں اور ہماری سیٹیں بھی رہنے دیں. کوئی خدا کا خوف کرو, آپ اپنے بچوں کو اسلام آباد میں اتنا زبردست اسکول ہے وہاں داخلہ کروا لیں. اگر وہاں یہاں ایچیسن سے ہی پڑھوانا ہے, ایچیسن کا نام بھی تو سر بورڈنگ اسکول ہے, یہاں پہ بھیج دیں. بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے پولیٹیشین, فاروق لغاری کے بچے یہاں پڑھ کے گئے, ان کے پوتے پڑھ کے گئے ہیں, میر ظفر اللہ جمالی کے, نواب و بہاولپور کے, عمران خان صاحب یہاں کچھ عرصہ یہاں رہے ہیں, چودھری نثار ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر وہ رہے ہیں, گلگت بلتستان سے بھی کچھ گورنرز کے اور منسٹرز کے بچے یہاں رہ کر گئے, بڑے بڑے پرنس فیملی کے بچے یہاں رہ کر گئے ہیں, گورنر بنگلہ دیش کے, گورنر سری لنکا کے بچے بھی یہاں پڑھ کر گئے ہیں. تو وہ جب رہ سکتے تو آپ کے بچے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور یہاں پہ امیڈیٹلی بچے ہیں, کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ سر نواب آف بہاولپور کے پاس اتنا پیسہ تھا 1 یونٹ بننے سے پہلے, شاید ہی پاکستان میں کسی کے پاس پیسہ ہو. آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان بننے کے 2 سال پہلے جو بھی اخراجات تھے پوری اسٹیٹ کے, وہ نواب بہاولپور نے اپنے خزانے سے پے کیے. اب اتنے بڑے لوگ یہاں پڑھ کر گئے ہیں, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لاہور کینٹ کے اندر زمینیں ہیں, DHA کے اندر پلاٹس ہیں, گھر ہیں, برے والا کے اندر پیٹرول پمپس ہیں, DG خان کے اندر اراضی ہے. بزنس ہے نا ان کا, فیس دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے پیسے, کوئی سمجھے آپ اس بات کو. سر یہ غریب وفاقی وزیر ہے, ان کی جو بیگم ہے سائمہ صاحبہ, وہ سول سرونٹ ہے, نہیں اتنی تنخواہ ان کی. سر یہ تو میں نے ویسے بہت سارے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ رمضان شریف چل رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے, کیونکہ سرکاری عہدہ جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا. ہاں گریڈ 17, 18, 19, 20, 21, 22 کے جو آفیسرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے. یہ ہے تھوڑا سا, یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہاں یہ تھوڑا مشکل تھا. تو انہوں نے کہا گورنر ہاؤس ہمارا اپنا ہی ہے, اور گورنر بھی ہاں گھر کی بات ہے, تو انہوں کہنا چل رہے. اب انہوں نے پھر کر دکھایا, انہوں نے پھر کر دکھایا. اب ہم نے 2 بچوں کے لیے پورا ایجیسن کا جو ہے نا سارا وہ پورا ریگولیشن کا وہ شیر افضل محمد کا جملہ تھا نا کہ پروگرام تو ہو گیا, انہوں نے پورے کو پورے HSC وار کے رکھ دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک چھوٹے سے اس کے لیے مین اسٹریم میڈیا آیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا میں نے یہاں دیکھا ہے. اب وہ وہاں پہ کیا رپورٹنگ کرے گا؟ مائیکل تھامس جب آسٹریلیا واپس جائیں گے, وہاں کا میڈیا پوچھے گا نہیں کہ بھائی آپ کے ریٹائرمنٹ ہونے میں ابھی اتنا ٹائم تھا تو واپس کیوں آ گئے. آپ کی بات تھوڑی سی انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ ہم نے والدین سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں اس جیسا بندہ پچھلے 8 سال سے ہم نے پہلے کوئی بھی نہیں دیکھا. جس طرح انہوں نے ایجیسن کو لے کے چلے ہیں, انہوں نے سرونگ دی ہے. اگر آپ وہاں کے ادارے کی بات کریں تو اس طرح کسی نے بھی ڈیل نہیں کیا. سر یہ سارے جتنے بھی پیرنٹس آئے ہیں ان سب کا یہی کہنا, ظاہر بات ہے وہ مین آف پرنسپل ہیں, انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو زمین سے اٹھا کے اوپر لے کر آئے, آسمان پر لے کر آئے, اور اس کی گریڈنگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ کافی اچھی رہی ہے. اور اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں, ویسے تو CSS جو لوگ پاس کر کے آتے ہیں مجھے نہیں پسند, کیونکہ وہ رٹا مار کے آتے ہیں, تو بہت سارے بچے HSM سے کر کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے باہر گئے ہیں, باہر سے فورن ڈگری کر کے آئے اور آتے ہی انہوں کا CSS کلیئر ہوا. بلکہ آپ دیکھیں 2014 سے آن ورڈ جتنے بھی ٹاپ 10 بچے ہیں اس میں سے 6-7 بچے HSM کے آ رہے ہیں. وہ ان کے آنے کے بعد ہی ہوا, انہوں نے اس قابل بنایا, ورنہ تو یہاں سے آتے تھے تو بیوروکریسی میں گھستے تھے, پالیٹکس میں آ گئے یا بزنس کے اندر چلے جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ادارے ہیں پاکستان کے, یہیں سے بچے نکل کے آگے بیوروکریسی میں جاتے ہیں, وہی بیوروکریسی کو سنبھالتے ہیں, وہی پالیٹکس کو سنبھالتے ہیں, وہی بزنس کو سنبھالتے ہیں. جس طرح داؤد صاحب یہاں کہہ رہے تھے کہ بڑے ڈاکو کی چھوٹے ڈاکو کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, کچھ اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. لیکن
اب سارے وسائل تو یہاں لگائے جا رہے ہیں, ایسے باقی جگہوں پہ وسائل لگانے چاہیے نا, لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. جب اکولی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو تب جو ہے وہ ملک میں آسانی ہوگی. میں آخری بات کرتا چلوں کہ وہ ملک اور قوم جو ہے ترقی پاتی ہیں, فلاح پاتی ہیں, جو اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر اور غزوہ کے جو قیدی تھے احد کے بھی, تو ان سے کہا کہ بچوں تعلیم حاصل کریں. ہم ایک انگریز سے تعلیم حاصل کر رہے تھے, اب ہم اساتذہ کرام کی عزت احترام نہیں کر رہے اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ جو امید کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ادارے سے کوئی پرنسپل آئیں گے اور وہ بہت اچھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا ایجوکیشن کو ڈیل کریں گے. یہ تو لیگ الرحمان صاحب کا پتا ہے کہ بہالپور کے کسی مدرسے سے لائیں گے, جس طرح صاحب کو اپنا فیوریٹ بندہ لگائیں گے. اپنا فیوریٹ بندہ لگائیں گے. اصل میں پتہ ہے کہ یہاں اس طرح سے اسکینڈل نہیں آ رہے تھے جس سے اسلامی یونیورسٹی بہالپور کے آ رہے تھے. شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں ہٹاؤ کریں.